رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، اللہ نے ہمارے اوپر بہت ہی بڑا احسان فرمایا. اس پر ہم جتنا بھی اپنے مالک و خالق کا شکر ادا کریں کم ہے. کتنے لوگ تھے جن کو یہ احساس نہیں تھا کہ ان کے کفن دکانوں میں، بازاروں میں آ چکے تھے اور وہ غفلت میں تھے. کتنوں کی پانی گرم کرنے کی لکڑیاں ٹال میں آ چکی تھیں اور وہ غفلت کی زندگی گزار رہے تھے. کتنے ایسے تھے جن کو پل بھر کی کوئی خبر نہ تھی، لیکن خوشیوں میں، آرام اور راحت کی چیزوں میں مست و مگن تھے. ملک الموت نے ان کے گلے میں اپنا پنجہ گاڑ دیا، ان کی روح کو نکال لیا اور وہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے. پروردگار نے ہم پر احسان کیا کہ اس سال کا یہ ماہ مقدس رمضان بھی نصیب فرمایا اور روزے رکھنے کی توفیق دی. تراویح میں قرآن مجید پڑھنے اور سننے کا موقع نصیب فرمایا. حاضرین گرامی، قرآن مجید کا پڑھنا اور سننا اللہ رب ذوالجلال کو بہت محبوب ہے. میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ کتنا اچھا ہوتا کہ آخری عشرے کی ہر رات میں 2 پارے 3 پارے حفاظ اکرام تراویح میں کھڑے ہو کر پڑھتے اور پیچھے مصلیان سنتے. اور خاص طور پر آج کی یہ شب جس میں ختم قرآن ہو، کم سے کم 3 پارے تو ہونے چاہیے. ہم تیار ہو کے اچھے کپڑے پہن کر نماز کے اہتمام کے لیے مغرب کے بعد بہت سا وقت بھی ہمیں ملتا ہے ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے. ان تمام ضرورتوں سے فارغ ہو کر آ گئے تو اب تراویح میں کھڑے کھڑے قرآن سنتے تو کتنا مزہ آتا ہے. لیکن یہاں الٹا ہے کہ بالکل 20-21 صورتیں چھوٹی چھوٹی ان حفاظ نے رکھ لی اور جلدی جلدی قرآن مجید کی وہ صورتیں اور نماز تراویح مکمل ہو گئی. شاید یہ سوچ کر کہ یہ مجمع جو آج کی شب میں آیا ہے، اگر 2-3 پارے پڑھ لیے جائیں تو پھر آئندہ سال شب قدر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ بھی چھٹی ہو جائے گی. تو یہ سوچ کر شاید ان لوگوں نے آخر کی چھوٹی چھوٹی چند صورتیں رکھ لی اور اس طرح سے آدھے پونے گھنٹے میں ہماری تراویح کی یہ نماز مکمل ہو گئی. رمضان کو قرآن سے گہرا تعلق ہے اور خاص طور پر یہ جو راتیں ہیں، طاق راتیں، شب قدر، اس کا تو خصوصی اور گہرا تعلق ہے قرآن مجید سے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ القدر کی تلاوت کرنے کی سعادت پائی، جس میں اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے
اس رات کو منتخب کیا، چنا قرآن مجید کو اتارنے کے لیے، تو اس رات کا اگر اس قرآن سے، اللہ کے کلام سے کوئی کنیکشن اور تعلق نہ ہوتا تو اللہ نے اس رات کا انتخاب کیوں کیا ہوتا؟ جب اس رات کو چنا تو معلوم یہ ہوا کہ اس رات کا قرآن مجید سے گہرا تعلق ہے، اور یہ امت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صدقے میں قرآن مجید جیسی کتاب ملی، جسے اللہ پاک نے تمام کتابوں کی سردار بنایا اور اس زبان میں نازل کیا جو تمام زبانوں کی سردار ہے، اس پیغمبر پر اتارا جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، اس فرشتے کے ذریعے سے بھیجا جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور اس مہینے میں نازل کیا جو تمام مہینوں کی سردار ہے، اور اس رات میں نازل کیا جو تمام راتوں اور شبوں کی سردار ہے، حجاز مقدس کی اس سرزمین پر نازل کیا جو تمام جگہوں کی سردار ہے، اور اس امت کے لیے نازل کیا جو تمام امتوں کی سردار ہے۔ یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا، اور اس زمانے میں اتارا جس زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا بول بالا تھا۔ عرب اپنے آپ کو صاحب زبان کہتے تھے، اور باقی ساری دنیا کو عجم یعنی گونگے بے زبان کہتے تھے۔ زبان پر اتنا ملکہ اور عبور، ایک مجلس میں ایک رات میں کئی سو اشعار فی البدی، یعنی پہلے سے کوئی تیاری نہیں، آئے بیٹھے مجمع میں اور اسی مجمع میں شروع کر دیا، ایک شعر پڑھا، دو شعر پڑھے، پڑھتے چلے گئے، اور فصاحت و بلاغت کا عروج تھا وہ دور۔ تو ایسے زمانے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو دنیا کے سامنے پیش کیا، فصاحت و بلاغت کے ان سورماؤں کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ربیعۃ بن حارث رضی اللہ عنہ نے جب قرآن مجید کو سنا، یہ وہ ربیعہ تھے جو اتنے مشہور شاعر تھے عرب کے کہ ان کا لکھا ہوا کلام، ان کی پڑھی ہوئی شاعری وہ کسی تختی پر لکھ کر کعبۃ اللہ پر لٹکایا جاتا تھا۔ تو عرب میں جس کی شعر شاعری زیادہ فصیح و بلیغ ہوتی، ادب کے نکات کا جس میں خیال ہوتا، ان کے کلام کو کعبۃ اللہ پر اعزاز کے لیے، ان کی عزت افزائی کے لیے لٹکا دیا جاتا تھا، لگایا جاتا تھا۔ ایسے شعراء میں حضرت ربیعہ ابن حارث رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو یہ جب ان کے سامنے اللہ کا ایک کلام پیش ہوا، اللہ کے کلام کو انہوں نے سنا، تو اس وقت انہوں نے فرمایا یکفینا القرآن، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اب کسی اور کلام کی شعر و شاعری کی ضرورت نہیں۔ وہ عرب کے فصحاء اور بلغاء، وہ شاعر و ادیب سمجھ گئے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے اپنے محبوب کو دیا ہوا معجزہ ہے، اس میں اللہ کی طرف سے ہدایت کا نور ہے، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کی ہدایت کا منبع اور مرکز اور سر چشمہ اس قرآن مجید کو بنایا ہے۔ عرب کے وہ فصیح اور ادیب اور بلیغ شاعر سمجھ گئے، انہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگایا، اپنی شعر و شاعری اور سخن کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا۔ موسیٰ بن محمد بن ہاشم بہت بڑے مالدار، اور ساتھ ہی مال کی وجہ سے عیاشی بھی زیادہ تھی۔ سالانہ 2 لاکھ اشرفیوں کی ان کی انکم تھی۔ گانے بجانے کی محفل، پینے پلانے کی مجلسیں چلتی، دور چلتا،
اور ایک مرتبہ رات میں گانے بجانے کی محفل انہوں نے سجائی، پینے پلانے کا دورہ چل رہا تھا۔ ان کے کانوں میں دور سے ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی سی آواز آنے لگے۔ گانے والے سے انہوں نے کہا تم اپنا گانا روک دو، مجھے کچھ آواز سنائی دے رہی ہے۔ کان پوری طرح اس طرف متوجہ کیے، پھر اپنے قریبی لوگوں سے کہا پتہ لگاؤ کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے، کون یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اس کے خادم گئے، دیکھا ایک مسجد میں کوئی چادر اوڑھے اللہ کا کلام پڑھے جا رہا ہے۔ جب رحمت کی آیت آتی دل لگا کر دل سوزی کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا، اور جب کوئی عذاب کی اللہ کے پکڑ کی آیت آتی رو رو کر اس کا برا حال ہو جاتا۔ ہمارا حال یہ ہے ہم قرآن نہیں سمجھتے، کاش ہم قرآن سمجھنے والے بن جاتے۔ ایک ایک لفظ ہمارے آنکھوں کو کھول دینے کے لیے کافی ہے، ایک ایک آیت قرآن مجید کی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، اس کی ایک ایک سورت اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ وہ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے والا، وہ نوجوان دبلا پتلا سا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا، رحمت کی آیت آتی دل سوزی کے ساتھ اس کو بار بار دہراتا، عذاب اور اللہ کی سختی اور پکڑ کی آیت آتی رو کر برا حال ہو جاتا۔ وہ خادم جو موسیٰ بن محمد بن ہاشم کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے اس نوجوان کو پکڑ کر اپنے آقا کے پاس لے جانا چاہا۔ نوجوان نے پوچھا کیا بات ہے، تم مجھے پکڑ کے کہاں لے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا آقا تمہیں بلانے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم تم کو اس کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ اس پر وہ نوجوان ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہ مجلس جہاں گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، جہاں اللہ کی نافرمانی کا ایک دور چل رہا تھا، اس مجلس میں لے کر اس نوجوان کو پہنچایا گیا تو رئیس اور مالدار نے نوجوان سے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے، پڑھ کے سناؤ، کیا تم پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے؟ وہ کون سی آواز تھی جو میرے اوپر جادو جیسے اثر کر رہی تھی؟ کیا تمہارے پڑھنے کا انداز تھا؟ ذرا پڑھ کے تو سناؤ۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، سورہ تطفیف کی آیت تلاوت کرنا شروع کی۔ ہوتے ہوتے پہنچے ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ جیسے ہی ان آیات کی تلاوت شروع ہوئی، دل نرم ہو گیا اور دل اللہ کی طرف مائل ہو گیا۔ ان آیتوں میں رب ذوالجلال اپنے نیک بندوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک بندے، نیکوکار لوگ، فی نعیم، آسائش میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر، مسہریوں پر جنت کی نعمتوں کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں پر جنت کی نعمتوں کی، آسائش کی بشاشت کو اے مخاطب تو دیکھ لے گا، تو پہچان لے گا۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم، ان کو سرب مہر وہ شراب پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی، ختامہ مسک، ہے کوئی حفظ کرنے والا
وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، حرص کرنے والے کو چاہیے کہ اس جیسی چیزوں میں حرص کرے، لالچ کرنے والے کو، آگے بڑھنے والے کو چاہیے کہ ان جیسی چیزوں میں آگے بڑھے۔ وہ جنت کا تذکرہ، خوبصورت تلاوت اس کے دل پر اثر ہوا، اس نے فوراً توبہ کیا، اور اسی وقت جو خدام تھے، نوکر تھے، سب کو آزاد کر دیا، جو مال و دولت تھی اللہ کے راستے میں لوٹا دیا، اور پھر عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں، تہجد میں، نمازوں میں، ذکر و اذکار میں، استغفار میں اپنے آپ کو لگا دیا، اور اتنی نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا، لوگوں کو اس کا حال دیکھ کر ترس آتا، لوگ اس سے کہتے اپنے آپ پر تو رحم کرو، خود کا تو خیال کرو، تم اتنی عبادت کر رہے ہو، اتنی ریاضت کر رہے ہو۔ وہ لوگوں کو جواب دیتا، کیا ہو گیا تمہیں؟ جب میں گناہوں میں آگے بڑھ رہا تھا تم نے اس وقت ٹوکا نہیں، تم نے اس وقت روکا نہیں، اب جب میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہوں، نمازوں میں آگے بڑھ رہا ہوں، میں عبادت و ریاضت میں لگا ہوا ہوں، اب مجھے روکتے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہمارا حال بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں، ہمارا حال بھی یہی، گناہوں میں ناچنے والے، گانے والے اور عیاشی کرنے والے، اور نہ جانے کتنے گناہوں کے راستے ہیں، بولتے بولتے ہم کو خود شرم محسوس ہوتی ہے، کتنی مرتبہ ان گناہوں کا تذکرہ کیا جائے، لیکن قوم ہے کہ ان گناہوں کو چھوڑنا پسند نہیں کرتی۔ اور اس نے جواب دیا، گناہ کے راستے میں تھا، تم نے ٹوکا نہیں، ہماری مجلسوں میں تم شریک ہوتے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ کچھ نماز میں نے لمبی پڑھ لی، تم مجھے ٹوکتے ہو، تلاوت کچھ زیادہ ہو گئی، تم مجھے روکتے ہو۔ اللہ کے بندو، آج بھی ہمارا حال یہ ہے، امام اگر تراویح میں 2-4 منٹ تاخیر کر لے، یہاں کی گاڑیاں دوسرے محلے کی مسجدوں میں پہنچ جاتی ہیں، فلاں مسجد میں بہت جلدی تراویح ختم ہوتی ہے، فلاں مسجد میں امام صاحب ایران کی میزائل کی تیزی کے ساتھ پڑھاتے ہیں، تو اس لیے وہاں جا کر نماز پڑھنے کو اسے دل کرتا ہے۔ وہی اگر کوپن کی راشن لینے کی لائن میں کھڑنے کا نمبر آئے، 3 گھنٹے یہ وقت ضائع کرے گا، اور وہ راشن جو گورنمنٹ کی طرف سے مل رہا ہے اس کو لینے کے لیے 3 گھنٹے کھڑنے کے لیے اس کے پیروں میں طاقت ہے۔ 10 منٹ زیادہ نماز میں اگر ہو جائے وقت تو اسے کھڑنے کے لیے اس کے پیروں میں طاقت اور قوت نہیں۔ وہی ابھی عید کا چاند نظر آئے گا، فلمی دنیا والے نئی فلم ریلیز کریں گے، اب یہ نوجوان جو امام تراویح پر انگلیاں اٹھاتا تھا، فلم کی اس پکچر کی ٹکٹ لینے کے لیے گھنٹے لائن میں لگا دے گا، اور اسے اس وقت کوئی احساس نہیں ہوگا، اور اس وقت اسے پیروں میں جو انرجی آئے گی اس کی الگ ہی بات ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، گناہوں میں لذت، قرآن میں ہمیں لذت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے قرآن کو مردوں پر پڑھنے کی کتاب سمجھ لیا، ہم نے قرآن مجید کو دکان کی اوپننگ کی کتاب سمجھ لیا، ہم نے قرآن مجید کو گھر کی ٹھنڈک کی کتاب سمجھ لیا، ہم نے قرآن مجید کو قسمیں کھانے کی کتاب سمجھ لیا۔ اللہ کے بندو، یہ قرآن میری آپ کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے اتارا ہے، اس میں اللہ پاک نے اولین کا علم بھی رکھا، آخرین کا علم بھی رکھا۔ یہ وہ قرآن مجید ہے جس کو اللہ رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کی زندگی کی رہبری اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا۔ جن کو قرآن سے لذت محسوس ہو گئی، برسوں گزر جاتے، قرآن کے علاوہ ان کے پاس بات کرنے کو کوئی کلام نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے،
ایک بیابان میں، ایک سائے میں ایک بوڑھی کو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا اماں جان یہاں، پہلے انہیں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم۔ قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ اور انہوں نے پوچھا اماں جان آپ بوڑھی یہاں کیا کر رہی ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ راستہ گم کر دے، گمراہ کر دے، اسے کون راستہ بتائے گا؟ یہ قرآن مجید کی آیت انہوں نے تلاوت کی، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ پوچھا اماں کتنے دنوں سے یہاں ہیں؟ تو انہوں نے اس پر بھی قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، ثلاث لیال سویہ، 3 راتیں یہاں میں گزار چکی ہوں، برابر 3 راتوں سے میں یہیں پڑی ہوئی ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا جنگل بیابان میں کھانے پینے کا تمہارا کیا انتظام ہے؟ قربان جائیں اس مائی پر، اس نے اس پر بھی قرآن سے جواب دیا۔ انہوں نے کہا والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ میرا خدا جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، یعنی کسی طرح کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا آپ بتائیں کیا آپ کے لیے پانی وضو کے لیے مل رہا ہے؟ کیسے آپ نماز پڑھ رہی ہیں؟ اس بندی خدا نے اس پر بھی قرآن مجید کی آیت تلاوت کر کے جواب دیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اشارہ تھا پانی تو اتنا نہیں مل رہا کہ میں وضو کر سکوں، مجھے جب بھی نماز کا وقت ہو رہا ہے تیمم کر کے میں نماز ادا کر رہی ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا ماں بتاؤ میرے پاس کچھ کھانے کو ہے، میں آپ کے لیے کھانا آپ کے سامنے حاضر کر دوں؟ تو اس پر بھی اس بڑھیا نے، اس ماں نے جواب دیا اتم الصیام الی اللیل، ثم اتم الصیام الی اللیل، تم رات تک روزوں کو پورا کرو۔ وہ بھی قرآن مجید کی آیت پڑھ کے جواب دیا، گویا یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں ابھی روزے سے ہوں اور رات تک میں کچھ کھا نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا آپ تو سفر میں ہیں، سفر میں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا بھی جواب اللہ کے کلام سے اس عورت نے دیا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو خیر کا ارادہ کر کے اپنی طرف سے وہ روزہ رکھنا چاہے تو اللہ شکر گزار بھی ہیں، شاکر بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا مائی ایک کام کرو، سفر میں ہیں آپ روزہ توڑ سکتی ہیں، افطار کر سکتی ہیں۔ تو اس پر انہوں نے پھر قرآن مجید کے ایک حصے کی تلاوت کی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے روزہ رکھ لینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جو بات ان کے سامنے آ رہی ہے ہر بات کا جواب قرآن مجید کی آیت سے وہ عورت دیتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اماں جان میرے پاس اونٹ ہے، میں میرے اونٹ کو بٹھاؤں گا، آپ اس پر سوار ہو جانا چاہیں سوار ہو جائیں تاکہ میں آپ کو آپ کے اپنوں تک لے جا کر چھوڑ دوں۔ تو اس پر بھی انہوں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، ارشاد فرمانے لگی وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، جو تم بھلائی کرو اللہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ یعنی تم احسان کرنا چاہو تو یہ احسان یہ تمہاری طرف سے بھلائی قبول ہے۔ اس پر بھی قرآن مجید کی تلاوت پڑھ کر آیت تلاوت کر کے انہوں نے اس کا بھی جواب دیا۔ اونٹ کو بٹھا کر ان کو سوار کرنا چاہ رہے تھے، عورت نے تلاوت کی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، پیغمبر آپ فرما دیں ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ مومن اپنی نظروں کو نیچی کر لے، نظریں جھکانے کا حکم قرآن مجید کی آیت تلاوت کر کے دیتی۔ انہوں نے نظریں جھکائی، بیٹھتے ہوئے اونٹنی ان کا جو اونٹ تھا وہ بدک گیا،
اس پر اس عورت کو چوٹ لگی، اس پر بھی ایک آیت تلاوت کی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہر بات پر قرآن مجید کی آیت اللہ کا کلام پڑھتی جاتی تھی، ان کو حیرت میں اضافہ ہوتا، کیسی اللہ کی بندی ہے، میں ہر بات کہہ رہا ہوں اور مجھے قرآن مجید سے جواب دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا اماں جان آپ کیوں ہماری طرح بات نہیں کرتی؟ آپ ہر بات قرآن سے کہتی چلی جا رہی ہیں، میرے ہر سوال کا جواب آپ کے پاس اللہ کا کلام ہے۔ میرے رب کی قسم، ہمارے ذہنوں میں چلنے والے ہر سوال کا جواب قرآن مجید ہے۔ دنیا کے ہر دور کا، ہر خطے کے اٹھنے والے سوالوں کا جواب میرے رب کا کلام ہے۔ ذرا اس سے پوچھ کے دیکھیں کہ تجھے کس نے نازل کیا؟ تنزیل من رب العالمین، قرآن کہے گا رب العالمین کا نازل کردہ ہوں۔ بتا تجھے کس نے یہاں تک پہنچایا؟ نزل به الروح الامین، جبرائیل امین مجھے لے کر آئے۔ کس کے پاس لے کر آئے؟ محبوب کے پاس۔ علی قلبک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے اس کو نازل کیا۔ قرآن سے پوچھو تیری زبان کیا؟ وہ کہے گا بلسان عربی مبین، عربی جو واضح کھلی واضح زبان ہے، اللہ رب ذوالجلال نے اس زبان میں مجھے نازل کیا۔ قرآن سے پوچھو اس مہینے میں تجھے نازل کیا گیا، وہ جواب دے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پوچھو اسے کس رات میں تجھے اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ذرا قرآن سے پوچھو تجھے اللہ نے کیوں نازل کیا، وہ کہے گا ھدی للمتقین، ھدی للعالمین، ھدی للناس، اے ایمان والے، اے انسان آدم کے بیٹے، اے متقی، اللہ نے مجھے تیری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ ہر سوال کا جواب قرآن مجید میں اللہ پاک نے رکھ دیا ہے۔ ہر اعتراض کا، ہر اشکال کا جواب اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں رکھ دیا ہے۔ وہ مائی ہر بات کا جواب اللہ کے کلام سے دیتی، تو اس پر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اماں جان ہماری طرح ذرا بات بھی کر لو، آپ تو ہر بات کا جواب اللہ کے کلام سے دے رہی ہیں۔ تو اس پر اس ماں نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، وہ جو بھی بات کرتا ہے، اس کے پاس ایک تیار فرشتہ کھڑا رہتا ہے، اس کو وہ نوٹ کرتا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ قاف کی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اور اللہ کے بندو جھوٹ بولتے ہوئے خیال کرو کہ یہ فرشتہ اس کو لکھ رہا ہے، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس بات کا احساس کرو کہ یہ فرشتہ لکھ رہا ہے۔ ہر بات نوٹ ہو رہی ہے، ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ کل قیامت میں رب حضور کے سامنے ہماری کہی ہوئی ہر بات پیش کی جائے گی، ہمارا کیا ہوا ہر کام اور ہر عمل اللہ کے یہاں ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس ماں نے پڑھی آیت، کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، گویا وہ اپنے زبان حال سے یہ کہنا چاہ رہی تھی جب میرا ہر لفظ نوٹ ہو رہا ہے تو پتہ نہیں میری زبان سے کیا بات نکل جائے اور وہ کہیں اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ نہ بن جائے، اس لیے میں قرآن پاک کے ذریعے سے تمہارے ہر سوال کا جواب دے رہی ہوں۔ یہ پوچھا اماں جان آپ کہاں سے نکلی ہیں، کہاں جانا چاہتی ہیں؟ اس پر بھی قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائے۔ یعنی حج کو نکلی تھی، حج ہوا
اور میں ملک شام کی رہنے والی دوبارہ وہاں جانا چاہتی ہوں، مسجد حرام سے نکل کر مسجد اقصی کو پہنچنا چاہتی ہوں۔ سمجھ گئے، وطن کو سمجھ گئے۔ پھر کہا آپ قافلے کے ساتھ آئی ہیں تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ تھوڑا اونٹنے کو تیز دوڑایا، انہوں نے کہا وقت اس پر بھی قرآن کی آیت تلاوت کی، وقصد فی مشیک، ہمارے رفتار کو تھوڑا آہستہ کرو، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ بھی قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے۔ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، آواز بھی ان کی بلند تھی، اس اونٹ کو بھگانے کے لیے تھوڑی آواز بھی بلند تھی، اس کا بھی انہوں نے جواب دیا آواز ہلکی کرو اور اپنی چال کو میانہ رکھو، درمیانی رکھو۔ اور اس طرح سے ہر بات کا یہ جواب قرآن مجید سے دیتی ہوئی چل رہی تھی۔ دور سے قافلہ نظر آیا، جب اس کے قریب پہنچے پوچھا آپ کے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے اس پر بھی قرآن مجید کی آیت تلاوت کی کہ وہ ستارے ہیں گویا کہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، لوگ ان کی رہبری میں ان سے راہ پاتے ہیں، ایسے ستارے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے قافلے کے وہ رہبر ہیں۔ اور پھر بات آئی ان بچوں کے نام پوچھنے کی، کیا ہے نام ان کے بتائیں؟ اس پر بھی انہوں قرآن مجید کی آیت پڑھتی ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ ان کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام ابراہیم تھا، ایک کا نام کلیم تھا، اور ایک کا نام یحییٰ تھا۔ 3 مختلف آیتیں پڑھی اور تینوں میں ایک میں حضرت ابراہیم کا ذکر تھا، ایک میں موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر تھا، اور ایک میں یحییٰ کا ذکر تھا۔ حضرت عبداللہ سمجھ گئے کہ اس کے 3 بیٹے ہیں، تینوں کے نام بتا رہی ہے، اور باہر سے انہوں نے آواز دے کر ان تینوں کے نام لیے، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا یحییٰ، اور ان کے بیٹوں نے جواب دیا ہم آ گئے۔ اور ماں سے ان کی ملاقات ہوئی، ماں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان میں سے کسی کو ایک کو تم میں سے فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ، تم میں سے کسی کو ایک سکہ دے کر بھیجو اور وہ جا کر وہ رزق اور کھانے کا انتظام کر کے لائے۔ اس کو بھی انہوں نے سورہ کہف کی ایک آیت تلاوت کر کے اس کو بھی پیش کیا۔ بیٹے گئے، کھانے کا انتظام کیا۔ حضرت عبداللہ سے اسماعیل نے کہا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کھانے کی بات کی تو وہ بھی قرآن مجید کی آیت پڑھ کے انہوں نے کہا کھاؤ پیو، اس سبب سے کہ تم نے گزرے ہوئے ایام میں تم نے ہماری مدد کی، تو وہ ان کے لیے قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے ان کو کھانے کی بات کی۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میرے اوپر کھانا تمہارا اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ تم یہ نہ بتاؤ کہ یہ ماجرا کیا چل رہا ہے۔ بیٹوں نے جواب دیا ہماری ماں کا حال 1-2 دن سے ایسا نہیں ہے، یہ مہینے 2 مہینے کی بات نہیں ہے، میری ماں کو 40 سال گزر گئے، انہوں نے آج تک اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی بات نہیں کی، اور ہم ہیں 40 منٹ قرآن سننے کو برداشت نہیں کرتے۔ 40 سال اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے، کوئی ایک لفظ بھی دوسرا استعمال نہیں ہو رہا ہے، اور ہمارا حال خود ہمارے سامنے ہمارا آئینہ موجود ہے۔ یہ وہ رمضان کا مقدس مہینہ، یہ اللہ کے کلام کا مہینہ ہم نے بازاروں میں گزار دیا، دکانوں میں شاپنگ میں گزار دیا، میچنگوں میں ہماری بہنوں نے گزار دیا، اور اسی میں لگے رہے۔ اللہ کا کلام کا یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے کے لیے بالکل تھوڑا سا وقت اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اگر اب بھی مسلمان نہیں جاگے گا تو پھر کب جاگے گا؟ ملک الموت ہی اسے اس کی سستی سے اٹھائے گا، موت کا فرشتہ ہی اسے اس کی غفلت سے بیدار کرے گا اور اسے جھنجھوڑ کر کہے گا
کہ جس دنیا کی زندگی کو تو سب کچھ سمجھ رہا تھا وہ تو بچوں کا کھیل تھا، یہ تو تھوڑا سا متاع غرور، دھوکے کا تھوڑا سا سامان تھا جس کے خرید و فروخت میں تو نے اپنی عمر عزیز ضائع کر دی، جس کے پیچھے پڑ کر تو نے اپنی حسین جوانی کو برباد کر دیا، تو نے اپنی زندگی کے خوبصورت پل کو جس دنیا کے لیے ضائع کیا، آج وہ دنیا تیرے کچھ کام آنے والی نہیں۔ ما اغنا عنی مالیہ، تیرا مال تجھے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ہلک عنی سلطانیہ، جس روب، جس دبدبے اور عہدے کے لیے، جس کرسی کے لیے تو نے پوری دوڑ دھوپ کی تھی، جو کچھ محنتیں کی تھی، آج تیری وہ کرسی تجھے بچا نہیں پائے گی، وہ خود غارت ہو گئی، وہ خود برباد ہو گئی۔ ہلک عنی سلطانیہ، یہ ملک الموت ہی اس سوئے ہوئے، اس غفلت میں پڑے ہوئے انسان کو جگائے گا، ورنہ وقت ہے اب بھی اگر مسلمان جاگ جائے تو اس کی حکومت دنیا پر ہوگی، اس کی حکمرانی روئے زمین پر ہوگی، چاند پر ہوگی۔ اس کائنات کو اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، قرآن مجید سے وہ شغف، وہ محبت۔ آج کی رات تو برکتوں کی رات ہے، کتنے ایسے لوگ ابھی ایک آدھ گھنٹہ گزرنے دیجئے، بازاروں میں، چائے کی ہوٹلوں میں، قبرستانوں میں، گلی کوچوں میں، چوراہوں میں، اور گھر کے باہر کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر وہ گپ شپ لگائیں گے، بات چیت میں وقت ضائع کریں گے۔ اور اللہ کے بندو، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب ذوالجلال اپنے مقرب سدرۃ المنتہا کے پاس رہنے والے فرشتوں کو بھی روئے زمین پر اتار دیتا ہے۔ یہ وہ مقدس رات ہے، جبرائیل امین کو بھی اللہ پاک روئے زمین پر بھیج دیتا ہے، جاؤ کون نماز پڑھ رہا ہے، کون تلاوت کر رہا ہے، جو دعا کر رہا ہے، میرا بندہ دعا کرے، میرے فرشتوں تم اس کی دعا پر آمین کہو۔ میری بندی دعا مانگ رہی ہے اور میرے فرشتوں میری بندی کی اس دعا پر تم آمین کہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان فرمائی کہ جس سے یہ جو اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، نیک لوگوں سے، نماز پڑھنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، وہ استغفار کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، تو اس کی نشانی رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ جب وہ دعا کرے تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان سے فرشتوں نے مصافحہ کیا ہے۔ یہ آنسوں کے بہانے کی رات ہے، کاش ہماری آنکھیں ان فرشتوں کو دیکھنے کے قابل ہو جاتی۔ اللہ رب ذوالجلال نے عالم الغیب، وہ اللہ ہے غیب کو جاننے والا۔ ہمارا ایمان ہے اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، اچھی بری تقدیر کے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر۔ یہ اللہ کے فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گلی کوچوں میں وقت ضائع کریں، برباد کریں۔ آؤ اللہ کے گھروں کو آج کی رات آباد کر کے اللہ سے وعدہ کریں، میرے مولا پوری زندگی میں نے بازاروں کو دے دیا، ان بازاروں نے مجھے کچھ نہ دیا سوائے نقصان کے۔ اے اللہ، میں نے لوگوں کے لیے عزت کمانے کے لیے میں نے لوگوں کے پیچھے ٹھوکریں کھائی، در در کی ٹھوکریں کھائی۔ اے اللہ، لوگوں نے سوائے بدنام کرنے کے مجھے کچھ نہ کیا۔ اے اللہ، میں نے کئی راتیں تیری نافرمانی میں گزار دی ہیں، اے پروردگار آج کے رات میں تجھے منانے میں گزار دوں گا۔ اے باری تعالیٰ، آج کی رات میں تیری یاد میں گزار دوں گا۔
آج کی رات میں تیری طرف سے جو رحمتیں لٹائی جا رہی ہیں، مغفرت کے وعدے تیری طرف سے کیے جا رہے ہیں، اے باری تعالیٰ آج میں اپنی خالی جھولی کو پسار کر تیری رحمتوں کو سمیٹنا چاہتا ہوں، تیری مغفرت کے وعدے میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، کروڑوں کے تو بندوں کو بخشش کا اعلان کر رہا ہے، آج تیری بخشش کا پروانہ لیے بغیر میں بھی اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ ایک رات تو اللہ کو دے دے، ایک رات تو اپنی آخرت بنانے کے لیے قربان کر دے۔ اللہ کرے کہ میری یہ گہار آپ کو سمجھ میں آ جائے، ہماری یہ بات آپ کے دل کو لگ جائے، مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق ہو جائے، اور اللہ کے بندوں، اللہ رب ذوالجلال کے حکموں کو جو مان کر زندگی گزارتا ہے وہی کامیاب ہے، وہی دنیا کی اور آخرت کی زندگی میں سکسس ہونے والا ہے، ورنہ باقی سب ناکام ہونے والے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، فرمایا کہ بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے رب کو پہچان کر ایمان قبول کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان قبول کر کے اعمال صالحہ میں اپنی زندگی کو صرف کر دیا، اور لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلایا اور برائی سے روکتے رہے۔ جن کی آنکھیں دنیا کی زندگی میں کھل گئی وہ کامیاب ہے، اور جن کی آنکھیں نہ کھلی وہ ناکام اور نامراد ہے۔ غفلت کے پردے سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ دنیا کی یہ تاریکی، یہ ظلمتیں، یہ اندھیرے، اللہ کی طرف سے جو قرآن مجید ہے، نور مبین ہے، واضح روشنی اور دلیل ہے، اس قرآن کو پڑھو، سمجھو، یہ قرآن دنیا کی تاریکی کو دور کر دے گا، اس کی ظلمتوں کو ہمارے سے چھاڑ دے گا، دور کر دے گا، یہ ورنہ تاریکی میں ہم زندگی گزاریں گے، ہمیشہ پچھتاوے کے علاوہ کوئی اور چیز ہاتھ نہیں لگے گی۔ اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے جو موقع دیا اس کو ماننے کا، اس کو پہچاننے کا، اس کی عبادت کرنے کا، اس کے حکموں کو پورا کرنے کا، اس کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگانے کا، یہ زرین موقع، یہ گولڈن اپرچونٹی، یہ ہمارے اس دنیا میں رہنے تک کے لیے ہے، اس کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا۔ مجرم کل قیامت میں جب ان سے کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ، اس وقت وہ کہے گا مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میں نے جو کچھ نیکیاں چھوڑ دی ہیں دوبارہ ان کو کر کے میں آ جاؤں گا۔ اے اللہ ایک مہلت دے دے، وہاں اعلان ہوگا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایک پل کے لیے بھی تجھے دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا۔ جو موقع میں نے دیا تو نے اسے ضائع کر دیا، جو میں نے فرصت دی اسے تو نے گنوا دیا، ضائع کر دیا، اب تجھے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ آج ہمیں ٹی وی دیکھنے سے فرصت کہاں، آج ہمیں موبائل دیکھنے سے فرصت کہاں، آج ہمارے نوجوان کو گیمنگ کے علاوہ کام کون سا ہے، اور ہمارے بڑے بوڑھوں کو ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ دیکھنے کے علاوہ فرصت کہاں، اور ہم تو اسی کے اخبارات کے پیچھے، نیوز چینلوں کے پیچھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے حالات سے بے خبر ہو جائیں، ضرور خبر رکھیں۔ کسی نے مجھ سے بھی پوچھا کہ مولانا فلاں مسجد میں فلاں خطیب صاحب نے ایران و اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے بارے میں بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایران ظالم ہے، اور یہ ہے، وہ ہے، شیعہ ہے، اور اس کے کسی کے مر جانے پر اس پر کوئی افسوس کی ضرورت نہیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حاضرین گرامی، لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات ہیں، یاد رکھیں ہمارا موقف بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔
یہ جنگ اور اس سے پہلے کے جو حالات تھے، ہمیں ایرانیوں سے، شیعہ حضرات سے عقیدے میں اور کئی مسائل میں ان سے اختلاف ہے، ضرور اختلاف ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں، ضرور ان سے ہمارا بڑا اختلاف ہے، اور ہم کبھی کسی صحابی کو کمتر نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ، ہر صحابی کو ہم ان کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، لیکن شیعہ اہل بیت کی محبت میں دیگر صحابہ کی تکفیر بھی کرتے ہیں اور بعض صحابہ کو کافر قرار دیتے ہیں۔ یہ مسائل اپنی جگہ، لیکن آج کے حالات، جو ماحول ہے اور جس طرح سے دھڑلے سے امریکہ اور اسرائیل ایران پر ظلم کر رہا ہے، اس گھڑی میں ایران مظلوم ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے رہیں۔ آج ہمیں ان سے جو اختلاف ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اس کا موقع نہیں۔ بھائی آپس میں لڑتے ہیں، لیکن جب باہر کا کوئی الغار کرتا ہے تو اس وقت میں بھائی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا بھی یہی نظریہ ہے۔ آج کے ماحول میں جو حالتیں چل رہی ہیں، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ایران کا سپورٹ کون کر رہا ہے۔ اگر اس مجمع میں سے کسی ایک سے بھی ہلکی سی بات کر لی جائے تو پھر وہ ایران کے جنگ کی ساری تفصیلات ایسا بیان کرے گا گویا وہ جنگ میں وہاں خود کھڑا ہوا ہے۔ اتنا باخبر ہے مسلمان، ہر بات کو بتائے گا، کون کس کے ساتھ ہے، کون کس کے مخالف ہے، اور کون سا شی جن پنگ اور کون سا کنگ جو ان، وہ کیا کیا نام ہے بولنے کے لیے بھی نہیں ہوتا، پوری تفصیلات کے ساتھ یہ بیان کرے گا۔ مجھے ان تفصیلات میں جانا نہیں ہے، لیکن آج کے مظلوم کے ساتھ ہم ضرور کھڑے ہوں گے۔ ظالم ہمیشہ ظالم ہے، ظلم کو روکنا گر ہاتھ سے ممکن ہے تو کرو، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کے حضور گڑ گڑا کر تو دعا تو کر سکتے ہیں۔ میرا رب کریم ہے، اس کی حکمتیں ہیں، وہ جانتا ہے، وہ چاہے تو ابھی جس کو چاہے وہ تہس نہس کر سکتا ہے، وہ ابھی اسرائیل کی مٹی پلید کر سکتا ہے اور امریکہ کو لوہے کے چنے چبانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ وہ کمزوروں سے طاقتوروں کو غرق کر دینے والا، وہ ابابیل جیسے پرندوں سے ہاتھیوں کو ختم کر دینے والا، وہ میرا خدا، وہ طاقت و قوت کا مالک ہے، وہ یہ دنیا کا نظام ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے آزمائش کے لیے سب کو کھلا چھوڑ دیا ہے، اور جس دن اس کی پکڑ آئے گی تو کوئی اس کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا۔ لیکن یہ موقع آپ کا اور میرا ان جنگی حالات پر گہری نظر رکھنے کا نہیں۔ میں اور آپ جنگ میں نہیں جا سکتے، اس لیے اللہ کے بندو اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ قرآن مجید جو ہدایت کی کتاب ہے، وہ ہدایت کی کتاب پڑھو، اللہ کی طرف سے اس میں جو ہدایت ہے اس ہدایت کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ جو رحمتوں کا خزانہ اللہ نے اس میں رکھا ہے، اس رحمتوں کے خزینے سے اپنے سینوں کو معمور کرو۔ اللہ نے جو اس میں شفا رکھی ہے وہ شفا پانے کی کوشش کرو۔ اللہ رب ذوالجلال نے جو برکتیں اپنے کلام میں رکھی ہیں ان برکتوں کو پانے کی کوشش کرو۔ یہ مہینہ ہمیں اسی کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ مہینہ ہم سب کی تربیت کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہماری گاڑی کو گیراج میں چھوڑ کر بھی اسے ریپیئر کرانا نہیں چاہتے۔ جب ہماری ٹو ویلر خراب ہوتی ہے، فور ویلر خراب ہوتی ہے، میکینک کے گیراج میں چھوڑتے ہیں ریپیئر کرانے کے لیے، اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے، اس کو پھر سے تیار کرنے کے لیے ہم اسے چھوڑتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ بھی ایمان والوں کو ری بلڈ کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ ان کے ایمان کی جو کمزوری ہے اس کو پھر سے طاقت میں بدلنے کے لیے، جو پرہیزگاری میں کمی آ چکی تھی پھر سے پرہیزگار بنانے کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے رمضان کا یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا تھا، لیکن ہم غفلت میں اس رمضان کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس کے مقدس گھڑیاں، اس کے دن اور اس کی راتیں
ہم ایسے ہی اس کو ہم نے ضائع کر دیا۔ اب کتنے دن باقی رہ گئے؟ 3-4 دن ہمارے درمیان رہ گئے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو بھی ضائع کر دیا، ابھی بھی کتنوں کے کپڑے ٹیلر کے پاس سے نہیں آئے، اور کتنوں کے جوتے ابھی ان کے پیروں تک نہیں پہنچے، اور کتنوں کی کیا کیا چیزیں، نئی نئی چیزیں، اور مسلمان نوجوان چاندی اور سلور کی چین کے پیچھے بے چین ہے۔ کتنے نوجوان ابھی یہیں بھی دیکھ سکتے، میری نظر تو کسی پر نہیں جا رہی ہے لیکن یہاں بھی موجود ہو سکتے، گلے میں شان سے وہ چاندی کی اتنی موٹی چین پہنے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ چاندی کی چین پہننا اس کے لیے جائز ہے۔ کس نے کہا؟ کس مولوی صاحب سے آپ نے مسئلہ پوچھا؟ کس مفتی سے آپ نے فتویٰ لیا کہ چاندی کی چین پہننا مسلمان کے لیے جائز ہے؟ کہیں آپ کو یہ مسئلہ نہیں ملے گا۔ حرام ہے، حرام۔ اگر 4 گرام کی انگوٹھی کوئی اپنی انگلی میں ڈالنا چاہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، وہ بھی سنت نہیں ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ ہاں، بادشاہ ہے، اعلیٰ عہدیدار ہے، اس زمانے میں انگوٹھی میں مہر کا کام لیا جاتا تھا، تو ایسوں کے لیے انگوٹھی پہننا سنت ہے، باقی دوسروں کے لیے چھوٹی سی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ اور ساس کی دی ہوئی بڑے بڑے کنکر کی انگوٹھی پہن کر ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے تیر مار خاں ہیں، بہت زیادہ اسے شو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گلے میں بھی چین، پیروں میں کڑے، ہاتھ میں بھی چین، تھوڑے بنگڑیاں بھی لے کر، چوڑیاں بھی لے کر پہن لینا اچھا لگے گا، کچھ کنگن بھی لے کے ڈال لے تو بہت اچھا لگے گا۔ اللہ کے بندو، یہ سب جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ زیور استعمال کرنا اللہ نے، رسول اللہ نے عورتوں کے لیے اس کو اجازت دی، وہ پہن سکتی ہے۔ مردوں کے لیے زیور، اس کا تو زیور یہ اس کے چہرے کی سجی ہوئی داڑھی ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس کو مڑاتے ہیں۔ اور کوئی شک بھی نہ ہو، عورتوں کی طرح چین بھی اب چند دن سے پہلے تو ذرے بعض لوگوں کے کانوں میں آپ نے دیکھا تھوڑا کم ہو گیا ہے، ٹرینڈ تھوڑا بند ہو گیا، چینج ہو گیا ہے، کانوں میں بالیاں۔ کتنے لوگوں ابھی بالوں کا ٹرینڈ چل رہا ہے، کہاں سے بال نکال رہے ہیں اور کہاں بال کھڑے کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں بھی آتے ہیں، آپ دیکھیں کہاں ان کے بال یہاں سے نکلے ہوئے، اور یہاں اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ ہماری پہچان ہے؟ کیا یہی ہماری شناخت باقی رہ گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسے یہاں کم اور یہاں زیادہ بال رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور جن بالوں سے رسول اللہ نے منع کر دیا، اور رسول اللہ کے نام پر قربان ہو جانے کا دعویٰ کرنے والا یہ مسلمان اسی بالوں سے اپنے سر کو سجائے گا، اور اسے شرم بھی نہیں، حیا بھی نہیں۔ اللہ کے بندو، اگر رکھنا ہے تو ایک جیسے بال رکھو، نہیں بالوں کا شوق ہی ہے، یہاں تک بال چھوڑو، گردہ رکھو۔ یہ کیا یہاں سے تھوڑے کٹ کر لیے، یہاں تھوڑا زیادہ چھوڑ لیے، اور اس میں بھی بہت سارے داڑھی میں بھی ڈیزائن۔ یہاں دیکھیں تو کلے پر ایک کھجور چھڑا ہوا ہے، کیا کھجوراں پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں بھی کھجور کا ڈیزائن، کہاں؟ اپنے گال پر، داڑھی میں بھی ڈیزائن۔ آپ عربوں کے پیچھے نہ جائیں۔ عرب کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، جی نہیں، ہمارے رول ماڈل تو صحابہ اکرام تھے رضی اللہ عنہم، ہمارے رول ماڈل محدثین تھے، ہمارے رول ماڈل فقہاء اعظام ہیں، ہمارے رول ماڈل ائمہ اعظام ہیں، ہمارے رول ماڈل مفسرین کرام ہیں، ہمارے رول ماڈل وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاتے ہیں، وہ نہیں جو جیسے جی میں آئے زندگی گزار لیں۔ اور ہمارے پینٹ، ہمارے شرٹ، ہماری جینز، ہماری ٹی شرٹ، اور ہماری لڑکیوں اور عورتوں کے کپڑے اور ان کے لباس
اللہ کی پناہ اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال ہماری ہر بات سے باخبر ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہوں گے کہ گناہ کرتے ہوئے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے ان باتوں کو بھی، ان چیزوں کو بھی جو آسمانوں میں ہیں، ان کو بھی جو زمین میں ہیں۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہوں تو ان تینوں میں چوتھا جو ہوتا ہے وہ تمہارا پروردگار ہوتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ قرآن کہہ رہا ہے الا هو معهم اینما كانوا، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تم کو دیکھ رہا ہے اور پہچان رہا ہے۔ آج وہ ڈھیل دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تم کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ محمود غزنوی رات میں گشت لگانے کے لیے نکلے، اندھیری رات تھی، کچھ لوگوں کو بیٹھے مشورہ کرتے ہوئے دیکھا، یہ بھی ساتھ ہو گئے، اور مشورہ کرنے والوں نے ہر ایک نے کہا کہ میں بھی چور ہوں، میں بھی چور ہوں، ہر ایک نے چور ہونے کا، یہ چوروں کی جماعت تھی۔ جب محمود غزنوی کی باری آئی، ان سے پوچھا تم کون ہو؟ اجنبی، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک آدمی ہوں۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی چور ہے۔ اب سب مل کر مشورہ کرنے لگے، ہر ایک نے اپنا ہنر بیان کیا۔ ایک نے کہا کہ میری آنکھوں میں وہ طاقت ہے، رات کی بالکل تاریکی اور اندھیرے میں جہاں روشنی کا نظم نہ ہو، جس کو دیکھ لیتا ہوں میں دن کے اجالے میں بھی اس کو پہچان لوں گا کہ یہ وہی شخص ہے جس سے رات میں میری ملاقات ہوئی تھی۔ سب نے شاباشی دی، واہ بڑے کام کا تو آدمی ہے۔ اور ایک نے کہا میری ناک میں وہ طاقت ہے، مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کہاں چھپایا گیا ہے۔ لوگوں نے اس کی بھی داد دی، واہ بڑا خوب، تو بھی بڑے کام کا آدمی ہے۔ تیسرے نے کہا میرے بازو میں وہ طاقت ہے، مضبوط سے مضبوط دیوار میں بھی میں سوراخ ڈال سکتا ہوں۔ اب اس کی بھی ضرورت تھی۔ چوتھے نے کہا میرے پنجے میں وہ قوت ہے، اگر قلعے اور محل کی دیوار کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، میں اپنے پنجے کو زور لگا کر وہاں تک رسی پھینک کر کمن ڈالنے کی صلاحیت اللہ نے مجھے دی ہے۔ دوستوں نے کہا تو بھی بڑے کام کا ہے۔ اور ایک شخص نے کہا مجھے اللہ نے کان میں وہ طاقت دی ہے، وہ صلاحیت دی ہے، کتا جو بھونکتا ہے اس کے بھونکنے میں وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو بھی میں پہچان لیتا ہوں۔ اب سب خوش ہو گئے۔ اب تھی بادشاہ کی باری، وہ تو گشت کے لیے نکلے تھے، چوروں کو دیکھ کر ان میں بیٹھ گئے ان کی باتیں سننے کے لیے۔ اب ان سے دوستوں نے، چوروں نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہنر ہے جناب؟ اب بادشاہ کیا کہتا ہے؟ فوراً ان کو بھی ایک ہنر یاد آیا، جب مجرموں کو جلاد کے حوالے کر دیا جائے گا تو اللہ نے میری داڑھی میں وہ طاقت رکھی ہے کہ جب یہ ہل جائے تو تم سزا سے بچ جاؤ گے۔ یہ تو اور خوش ہو گئے، ہمارے ہنر تو مجرم بنانے کے اور تمہارا ہنر تو آزاد کرانے کا، اور تمہارے جیسی تو بڑی نعمت تو ہمیں چاہیے۔ اب سب مل کر گئے کہاں؟ محمود غزنوی کے دربار کی طرف ہی گئے، اسی کا خزانہ لوٹنے کے لیے گئے۔ جیسے ہم اللہ کی ساری نعمتیں، اس کی طرف سے سارے اللہ نے جو انتظامات کیے، اسی کا استعمال کر کے اسی کی نمک حرامی کرتے ہیں، اسی کے حدود میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ان چوروں نے بھی محل کا رخ کیا، کتا دیکھ کر بھونکنے لگا،
اور بھونکنے کی آواز پہچاننے والے نے چوروں سے کہا، باقی دوستوں سے کہا، یہ کتا اپنی بھونک سے کہہ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن چوروں کو جو لالچ لگی ہوئی تھی، ہرس جو طمع ان کے اندر تھی، انسان کو لالچ اندھا بنا دیتا ہے۔ ہرس انسان کو ایمیہ میں لاکھوں کروڑوں روپے ڈبو دیتا ہے۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ہرس ہی تو ہے، یہ لالچ ہی تو ہے، یہ پیسے کی ہوس ہی تو ہے، نہ حلال ہے نہ حرام ہے، اور دھنا دھن اندھے ہو کر پیسے لگائے اور پورے کے پورے گھر پر ڈوب گئے۔ اب بھی یہی ہو رہا ہے، سنگے میں پیسے لے کر کتنے ننگے ہو گئے، کتنوں کی حالت بری ہو گئی، کتنے گھر اجڑ گئے، اور کتنے میاں بیوی میں ان سنگے کی وجہ سے طلاق اور خلا کی نوبت آ گئی۔ لیکن پھر بھی مسلمان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ سودی کاروبار کرنے والے، اگر امام اور خطیب نے سود کی لعنت پر بیان کر دیا، اگلی جمعہ کیا مجال کہ وہ امام و خطیب منبر پر چڑھ جائے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اور کہیں سیاستدانوں کی کوئی پارٹی ہو، کوئی حافظ اور عالم آپ کی آنکھ میں نہیں سجتا، کوئی آپ کو نظر نہیں آتا، آپ اسی کے پیچھے اور انہی کے پیچھے بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ یہ دنیا اور عہدے اور پیسے کی لالچ ہے جو ہم کو اندھا کر رہی ہے۔ تو یہی ان لوگوں کے کانوں پر پردہ پڑ چکا تھا۔ وہ تو جان کر کہہ رہا تھا کہ کتا بول رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ موجود ہے۔ یہ کہا لالچ نے ان کو اندھا بھی بنا دیا اور بہرا بھی بنا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ آگے بڑھے، اور جس نے اپنے ہاتھ کی نخب سے زور سے نخب لگانا تھا دیوار میں، وہ بھی تیار، پنجے والا بھی تیار اور ناک والا بھی تیار، سونگ کے بتا دیا کہ خزانہ بادشاہ کا یہاں مدفون ہے۔ اب کیا تھا؟ ایک ایک کی باری، ہر ایک نے ہنر دکھایا، کسی نے کمند ڈالی، کسی نے سوراخ کیا، اور سب نے مل کر خزانہ لوٹا اور پھر آپس میں تقسیم کر لیا۔ بادشاہ غور کرتا رہا، دیکھتا رہا کہ کون کہاں جا رہا ہے، کس کی منزل اور گھر کہاں موجود ہے، سب کو نوٹ کر لیا۔ صبح دربار لگا، بادشاہ نے رات کی کہانی سنائی، واقعہ بیان کیا، اور اپنے وزیروں کو بھیجا، پولیس کو بھیجا کہ ان تمام چوروں کو گرفتار کر کے لاؤ۔ چور پکڑے گئے۔ بادشاہ کو اور کسی گواہ کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ بادشاہ خود اس میں گواہ تھا، وہ خود موجود تھا، اور کسی گواہ کی کیا ضرورت تھی؟ تو اب اس پر دربار میں فیصلہ سنایا کہ ان سب کو جلاد کے حوالے کرو۔ چور تھرا رہے تھے، کانپ رہے تھے، چند گھنٹوں اور لمحوں کے ہم مہمان بنے ہوئے ہیں، اب تو ہمیں تختہ دار پر لٹکا کر سولی پر لٹکا دیا جائے گا، ہمارا کام تمام کر دیا جائے گا۔ چور یہ تو بڑے چور ہیں، شاہی خزانے کے چور ہیں۔ لیکن وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں جسے دیکھ لیتا تھا دن میں کہتا کہ فلاں ہی ہے، اسے ایک طرف ڈر بھی تھا، دوسری طرف امید بھی تھی۔ اس نے بادشاہ کو پہچان لیا کہ یہی جناب تو رات میں ہمارے ساتھ موجود تھے، یہی تھے ہمارے ساتھ۔ اسے بات یاد آ گئی، بادشاہ نے اپنا ہنر بیان کیا تھا۔ مجرموں، جب تم پھانسی پر لٹکائے جانے والے ہو، تمہاری سزا کا اعلان ہو چکا ہو، میری داڑھی میں وہ کشش ہے کہ اگر یہ ہل جائے تو تمہاری سزا معاف ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ جہاں پناہ، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ ہی تو ہمارے ساتھ تھے، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ اور اللہ کے بندو، بادشاہ کو اس پر ترس آیا، اس نے جو بات کی، جس انداز سے گفتگو کی، بادشاہ ہمارے ہنر نے ہمیں سولی کے تختے پر پہنچا دیا ہے، اب آپ کی باری ہے، آپ کا ہنر دکھائیں تاکہ ہم اس سزا سے، عقوبت سے بچ جائیں، آپ کی باری ہے۔ بادشاہ کو رحم آیا،
اس نے تمام چوروں کی سزا کو معافی میں بدل دیا، معافی کا اعلان کر دیا۔ اینما یکونوا اینما تکونوا، قرآن مجید ہم سے خطاب کر رہا ہے، وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا۔ تم جہاں بھی ہو، رات کی تاریکی میں ہو، تنہائی میں ہو، تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے۔ مجمع میں ہو، تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارے کان اور آنکھیں ایک طرف ہو، دل اور دماغ کہیں اور ہو، وہ تمہارے نظروں کے نشانے کو بھی جانتا ہے، اور وہ تمہارے دل اور دماغ کے گزرنے ہوئے خیالات کو بھی جانتا ہے، اور وہ تمہارے تصورات کو بھی جانتا ہے، قدم قدم سے واقف ہے۔ او اللہ الا ہوا معہم اینما کانوا، جہاں کہیں رہو وہ خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ جس طرح محمود غزنوی نے ان چوروں کو چوری کرنے دی، چھوڑے رکھا، اسی طرح سے اللہ نے بھی ڈھیل دے رکھی ہے۔ میرے بندے تیرے ساتھ تو ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تو کیا کر رہا ہے، پھر بھی میں نے تجھے ڈھیل دی ہے، میں نے تجھے چھوڑے رکھا ہے۔ کل قیامت میں تیری ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک پائی کا تجھے حساب دینا پڑے گا، تیری ہر ایک بات کا تجھے جواب دینا پڑے گا، ہر عمل کا تجھے میرے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ وہاں اللہ جب پکڑ کرے گا تو وہ آنکھیں جس نے دنیا میں اللہ کو پہچان لی تھیں، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پہچان کر اس کو سینے سے گلے سے لگائے رکھا، اس کی تلاوت کی اور اس کو سمجھا اور عمل کیا، جنہوں نے اس تاریکی میں، دنیا کی تاریکی میں خدا کو پہچانا، کل قیامت میں اللہ رب ذوالجلال کی رحمت بھی ان پر سایہ فگن ہو جائے گی۔ اس لیے جس طرح اس نے رات کی تاریکی میں بادشاہ کو دیکھ کر پہچانا، تو صبح اس کے ہنر نے فائدہ دیا، نفع پہنچایا۔ اسی نے تو کہا آپ تو بادشاہ کل ہمارے ساتھ تھے، آپ نے یہ کہا میں نے آپ کو پہچان لیا۔ دنیا میں رہتے ہوئے جنہوں نے اللہ کو پہچانا وہ کل قیامت میں کامیاب ہیں، کامران ہیں، ورنہ خسارے اور نقصان میں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کے لیے، ہماری ٹریننگ کے لیے، اور اس کے 2-4 دن جو باقی رہ گئے ہیں اس میں خوب دل لگا کر قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے گھروں کو بھی آباد کرو، اللہ کے گھروں کو نمازوں اور سجدوں سے آباد کرو، ذکر و اذکار سے آباد کرو، اور اللہ رب ذوالجلال کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگو۔ اور ہماری عادت ایسی بن گئی ہے، دعا مانگتے ہیں کوئی ایسا ہاتھ رکھے ہوئے ہے، کوئی ایسے ہاتھ رکھے ہوئے ہے، کوئی آرام سے ہاتھ چھوڑے بیٹھے ہوئے ہے، اور وہ مانگ رہا ہے کہ بے پرواہ بیٹھے ہوئے ہے، کوئی احساس، کوئی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ اس طرح سے ہم رب کے حضور مانگ رہے ہیں۔ حضرت زکریا بڑھاپے میں اللہ سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے باری تعالی میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، میری داڑھی اور میرے سر میں سفیدی آ چکی ہے، واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ مجھے میرے خاندان والوں سے، رشتہ داروں سے مجھے اندیشہ ہے، انی خفت الموالی من ورائی، اے اللہ وکانت امراتی عاقرہ، میری عورت بانجھ ہے، اب تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں، تو مجھے اپنی طرف سے ایک وارث دے دے، ایک اولاد دے دے۔ بڑھاپے میں کیا انداز گفتگو ہے، کہہ رہے ہیں فَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہ ہوا، تجھ سے مانگو اور محرومی رہے اس کا سوال ہی نہیں، اے اللہ تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ کیا لجاجت تھی، کیا زار و قطاری ان کے مانگنے میں، کیا وہ الحاح تھا، کیا وہ تضرع اور گڑ گڑانا تھا۔ اللہ کو ان کی ادا پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی حضرت یحییٰ کی، اور کہا یہ نام بھی ہم نے اس کو چھپا کر رکھا تھا، اس سے پہلے کبھی یحییٰ نام کا کوئی لڑکا دنیا میں آیا ہی نہیں۔ مانگنے میں
اللہ کی طرف لو لگا کر مانگے تو بنے بات۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ اللہ ہمارے سے بہت قریب ہے۔ مانگنے کا طریقہ ایک تو حلال روزی پیٹ میں جائے، حرام سے اگر پیٹ بھرتے رہے مانگو تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس پیٹ کو حلال کے لیے رکھو، حلال آمدنی کا انتظام کرو، محنت کرو، اللہ کو یہ پسند ہے، اور دعائیں ساتوں آسمان کے اوپر پہنچ جائیں گی۔ کوئی چیز دعاؤں کو قبول کرنے سے وہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ایک تو حلال رزق اور دوسرا ہے آہوزاری کے ساتھ اللہ سے مانگنا۔ اور جو ایسے بندے حلال روزی پھر اللہ سے مانگتے ہیں ضرور ان کی دعا قبول ہوتی ہے، کبھی فوراً قبول ہوتی ہے، کبھی 2-4 مہینوں کے بعد اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور کبھی بڑھاپے میں پوری ہوتی ہے، اور کبھی دنیا میں وہ پوری نہیں، آخرت میں اللہ اس کے بدلے جو درجات کو بلند کرے گا، بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، سب آخرت میں مجھے مل جاتا۔ تو اس طرح بندے کی کوئی دعا رائے گا نہیں جاتی، ہر دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ اس لیے ادب کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال رمضان کے باقی ایام اور راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور خاص طور پر آج کی یہ رات نمازوں، عبادت، تلاوت، ذکر و اذکار، درود و استغفار میں، دعاؤں میں گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا